ایک پریشرائز پائلٹ جو صرف آپ کی باتیں سن کے پریشر میں آ سکتا ہے. ہر بندہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہر بندے کی اپنی اپنی نیچر ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر وہ پائلٹ کی ڈینجرس پائلٹ ثابت ہو تو پھر اس فلائٹ کے ساتھ کیا ہوگا. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی. پچھلے ویلاگ میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا پائلٹ کا کیا رول ہے ایویشن میں یا جہاز کو اڑانے میں، کس کس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، یا پائلٹ کو کیسے پیسنجرز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں کچھ سجیشنز تھیں، کچھ اور چیزیں اس میں ڈسکس کیں. اور آج کل بڑی یہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے امریکہ میں جب سے یہ کریش ہوئے ہیں کہ از فلائنگ اسٹل سیف. اسی سلسلے میں یہ آج کا ویلاگ اسی کنٹینیوٹی میں ہے. کیپٹن اسمتھ جو کہ امریکہ میں 1990 سے ایک امریکہ کی ایک بڑی ایئر لائن ہے، اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، اس کے ساتھ فلائی کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حالیہ تمام ایکسیڈنٹس جو ہوئے ہیں، امریکن ایئر لائن کا کریش ہوا واشنگٹن ڈی سی میں، پھر وہ جی ایئر کا کریش ہوا، پھر وہ آذربائیجان ایئر لائن کا کریش ہوا، پھر وہ ٹورنٹو میں ایک کریش ہوا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حالیہ جتنے بھی تمام ایکسیڈنٹ ہوئے، اس کے بعد لوگوں میں ڈیفینیٹلی ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت تو ہے، یا ان کو ایسا وہ اس خدشے میں ہے کہ کیا فلائنگ ابھی بھی اتنی ہی سیف ہے جتنی پہلے تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے ای میل لکھ رہے ہیں، کچھ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہوائی سفر سیف ہے پہلے جتنا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہیں اور لوگ اس چیز کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کافی بے چین ہے اس سلسلے میں کہ یہ ان دنوں میں اتنے زیادہ کریش ہوئے ہیں کہ کیا فلائنگ یہ سیف ہے یا نہیں ہے. میرا بھی کچھ خیال کیپٹن اسمتھ سے ملتا جلتا ہی ہے. جیسے پی آئی کا کریش ایک ہوا 8303، پھر ابھی ریسنٹلی ایک جہاز پی آئی کا وہ رن وے 36 رائٹ پہ لینڈ کرنا تھا اور وہ رن وے 36 لیفٹ پہ لینڈ کر گیا. پھر ابھی ایک اور انسیڈنٹ ہوا، وہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا کہ جہاز کا لیفٹ ویل جو گیئر تھا اس کا ایک ویل ہی نہیں تھا اور وہ جہاز آ کے لینڈ کر گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ویل تو کراچی میں رہ گیا، ایک رہ گیا، ایک لگا رہا. اسی طرح پھر فلائی جناح کا ایک پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہے کافی وائرل ہوا تھا، ایک چیز کافی وائرل ہوئی تھی. تو اکثر لوگ کبھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو وہاں لوگ پوچھتے ہیں، یا کبھی کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ پی آئی کا کیا بنے گا، ایویشن کو کیا ہو گیا، یہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سیم اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں جیسے امریکہ میں ہیں ویسے پاکستان میں بھی ہیں. کیپٹن اسمتھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایویشن سسٹم جو ہے خاص طور پہ امریکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس کی ایک وجہ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کمی ہے امریکہ کے اندر. ایسا کہنا ہے ان کا. میرا خیال یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ وہاں پہ کام کریں، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی وہاں پہ کتنی کمی ہے اور وہ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایون پاکستان میں بھی اور اس ریجن میں بھی ہمیں زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا ہوگا اور محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نظام آج کا ایویشن سسٹم کیا یہ غیر محفوظ ہے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں. کنٹرولرز کی کمی ڈیفینیٹلی ہر دور میں رہی ہے. جب میں بھی آج سے 30 سال پہلے کنٹرولر تھا تب بھی ایک کمی تھی، اور ورکنگ کنڈیشنز کوئی اتنی بہت اچھی نہیں تھیں. آج بھی ہم کسی کنٹرولر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل کی ورکنگ کنڈیشن کیسی ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی ایک سٹریس اور تو ہوتا ہے، اور کمی بھی وقت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور پھر خاص طور پر ٹرینڈ پائلٹس اور ٹرینڈ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک ٹائم لگتا ہے، ایک خاص پیریڈ چاہیے ہوتا ہے ایک میچورٹی اچیو کرنے کے لیے اور ایک پرفیکٹ کنٹرولر بننے کے لیے، یا ایک
اچھا ایکسپیرینس پائلٹ بننے کے لیے. لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ غیر محفوظ ہے یہ آج کا ہوائی سفر؟ میرا خیال ہے کہ کم محفوظ اور غیر محفوظ میں فرق ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج نیچر ہمیں پکار رہی ہے اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اپنے اس نظام کو بدلو، کیونکہ اس نظام کے ساتھ ہم کتنا عرصہ چل سکتے ہیں. وہ نظام چونکہ یہ پولیٹیکل ویلاگ نہیں ہے، ہم اس پہ پولیٹیکل کوئی چیز بھی اس اینگل سے ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جو حالات ایویشن کے ہیں ہم اس کو ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے. ایک اور کیپٹن جن کا نام کیپٹن ڈینس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کافی عرصے سے جو پائلٹس ہیں وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. وہ اسی طرح وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں جیسے کہ باقی عوام کر رہی ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن نظام کے اوپر خاصا دباؤ ہے. یاد رکھیے کیپٹن ڈینس جو ہیں وہ امریکہ میں 16,000 پائلٹس کی ایک یونین ہے جس کا نام ہے الائیڈ پائلٹ ایسوسیشن، اس کے اسپوکس مین ہیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نظام میں امریکہ میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کمی ہے اور نظام کے اوپر خاصا پریشر ہے. میں چونکہ ایک عرصہ امریکہ فلائی کرتا رہا ہوں، جب میں پی آئی میں تھا تو امریکہ جانا ہوتا تھا، اور ڈیفینیٹلی یورپ میں بھی فلائی کرتے رہے. تو وہاں کا ایک خاص سسٹم ہے، یعنی جتنے بھی برٹش کنٹرولرز ہیں، خاص طور پر جرمنز اور جو برٹش کنٹرولرز ہیں، اور وہ آپ دیکھیے وہ جب آرٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک وہ سلینگ استعمال نہیں کرتے، یا وہ تیزی نہیں ہوتی، وہ سپیڈ ان کی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ امریکن کنٹرولرز کی ہے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ پریشر ہے، اور وہاں پہ ٹائم رسپونڈ کرنے کا کنٹرولر کے پاس بہت شارٹ ہے. آپ کوئی چیز بار بار اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ وہ کیا بول رہا ہے. اور خاص طور پہ وہاں پہ چونکہ ایک رواج ہے سلینگ استعمال کرنے کا، شارٹ آرٹی کرنے کا، تو یہ ایک چیز ہے جو وہاں پہ چلتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی یورپین کنٹرولرز. ڈینس کا یہ بھی کہتے ہیں، کیپٹن ڈینس یہ بھی کہتے ہیں کہ پینڈیمک کے بعد جیسے اس زمانے میں 1-1.5 سال بزنس بالکل بند رہے، بہت سی ایئر لائنز بند ہوئیں، بہت سے جہاز گراؤنڈ ہوئے، بہت سارے پائلٹس ان دنوں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ ویسے ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. اور بہت سارے پائلٹس چونکہ وہ نکال دیا گیا ایئر لائن سے، تو انہوں نے کوئی ڈفرینٹ اپنے بزنس کر لیے، کسی نے اپنی اور کوئی جاب کر لی، وہ فلائنگ کی طرف واپس مڑے نہیں ہیں. تو کیپٹن ڈینس کہتے ہیں کہ جب یہ واپس پینڈیمک کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی ایویشن انڈسٹری میں سے. بہت سارے جہاز نئے ایڈ ہوئے، پرانے سارے کے سارے واپس جہاز آن لائن آئے، اور اس وقت ہمارے پاس گراؤنڈ سٹاف کی، پائلٹس کی اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی شدید کمی ہوئی، خاص طور پہ امریکہ میں. ایک اور بات جو انہوں نے کہی، وہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ چونکہ جب پینڈیمک ہوا تو لوگوں کو ورک فرام ہوم کی عادت پڑ گئی، سو اس طرح جو باقی بزنس سے جو بڑے بڑے بزنس اونرز تھے انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ ورک فرام ہوم ہوتا ہے تو کافی سارے پیسے بچتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے میئر انہوں نے کیے جس میں پیسے بچ سکتے تھے. تو ایک تو بزنس مین کی یہ عادت کہ پیسے بچ سکتے ہیں، تو جہاں پہ 5 آدمی نے کام کرنا وہاں اگر 4 کام کر سکتے ہیں یا 3 کام کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت 2 کو پیسے دینے کی. ان سب حالات کے پیش نظر جب دوبارہ یہ سب سسٹم ری ایکٹیویٹ ہوا پینڈیمک کے بعد، تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرین سٹاف کی بہت زیادہ کمی واقع ہوئی. دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا ٹیکنالوجی کا. ٹیکنالوجی کو اس ٹائم کے بعد جب ایک دم ٹریفک بڑھی، فلائنگ بڑھی، جہاز اور ایڈ ہوئے، ایئر ٹریول بہت زیادہ بڑھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینڈیمک کے بعد ایئر ٹریول بہت سستا تھا، اور پینڈیمک کے بعد ایک دم ٹکٹس بہت مہنگے ہوئے، اور ایئر ٹریول خاصا مہنگا بھی ہوا تھا. یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا اس حساب سے جس حساب سے ایئر ٹریفک بڑھی. اور یہ ٹیکنالوجی جو ہمیں چاہیے تھی اور سسٹم کو ہمیں اپ گریڈ کرنا تھا، یہ سب چاہیے تھا ہمیں ان تمام جہازوں کو
ہوا میں رکھنے کے لیے جو جہاز ایڈ ہوئے یا جو پرانے سارے کے سارے واپس آئے اس فلائنگ کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں سب اس حساب سے اپ گریڈ نہیں ہوئی۔ جن ملکوں میں ایویشن یا ایئر ٹریفک اتنی ہی تھی یا اس سے کم ہوئی پینڈیمک کے بعد جتنی پہلے تھی، تو ان کے اوپر تو خاص فرق نہیں پڑا، لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور ان جگہوں پہ تو ٹریفک بہت زیادہ بڑھی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ پہلو جس کی طرف کیپٹن ڈینس اور کیپٹن سمتھ اور باقی سب لوگ جو بڑا اس کو ذکر کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال تھا کہ یہ امریکہ میں یا باقی یورپ میں وہاں پہ بھی یہ چیز اس طرح ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو بڑا کھول کے بیان کر رہے ہیں اور بینگ ایز اے پی آئی پائلٹ اور ہمارے اس ریجن میں تو یہ چیز بڑی کامن ہے۔ وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے جو جن کے سامنے اس طرح کی چیزیں آئی ہوں گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تمام مسافر جہاز میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں اور ہم پش بیک نہیں کر رہے ہوتے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور بعض اوقات کیبن کرو کو بہت ساری تلخ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے باوجود کہ کیبن کرو میں سے کوئی ایک پرسن یا کیپٹن خود بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اور ایک شارٹ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں کہ یہ ہم پش بیک نہیں کر رہے، اس وجہ سے پھر بھی لوگ بار بار پوچھنے سے باز نہیں آتے اور پش کرتے ہیں پیسنجرز کو کہ یہ بتائیے کہ یہ جہاز کیوں لیٹ ہو رہا ہے خواہ، حالانکہ خواہ ہوتا نہیں ہے۔ جب اس پائلٹ نے ٹیک آف کے بعد جس کے اوپر آپ اتنا پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں یا اس کو بار بار میسج پہنچ رہا ہوتا ہے کیبن کرو کی طرف سے، تو اس پائلٹ نے ٹیک آف کے بعد 5 یا 10 گھنٹے یا 15 گھنٹے کی فلائٹ جو بھی وہ اس کا پلان ہے، اس نے وہ فلائٹ بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس کے اوپر کوئی ایک پریشر نہیں ہے، صرف یہ پریشر ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کو جواب دینا ہے یا پیسنجرز کو بتانا ہے۔ اگر وہ جہاز کو ٹیکنیکل پرابلم ہے، اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہوگی انجینئرز کے ساتھ یا اس طرح کا جو کہ بہت ہی ایک نازک چیز ہوتی ہے، اس موقع پہ اس جہاز کو سروسیبل کرنا۔ 2 طرح کی ڈیلے ہو سکتی ہے، یا ٹیکنیکل ہے یا آپریشنل ہے۔ آپریشن میں سامان نہیں آیا، سامان نہیں چڑھ رہا، کوئی گراؤنڈ کارٹ فیل ہو گئی ہے یا اس طرح کوئی پیسنجر مس ہو گیا، یہ ایک نارمل چیز ہے جو ہوتی رہتی ہے، وہ اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ یورپ فلائی کرتے ہیں یا امریکہ فلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سلاٹ ٹائم، تو وہ سلاٹ ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وہ مس ہو جائے تو پتہ چلا کہ نیکسٹ سلاٹ آپ کا ڈپارچر کے لیے آدھے گھنٹے بعد ہے، گھنٹے بعد ہے، سم ٹائم 2 3 گھنٹے بعد بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ جہاز لیٹ نہ، پائلٹ کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کہ یہ لیٹ نہ ہو، آن ٹائم پش بیک ہو جائے تاکہ وہ اپنے سلاٹ ٹائم کو میٹ کر سکے۔ پچھلے ویلاگ میں ایک دیکھنے والے نے ایک کمنٹ کیا کہ آپ پائلٹس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، جیسا کہ PI 8303 کریش ہوا اور اس میں پائلٹ کی بڑی سیریس نیگلیجنس تھی اور ان پائلٹس کو بڑی سخت سزائیں ملنی چاہیے جو کہ اس طرح کی نیگلیجنس کا اظہار کرتے ہیں یا ثبوت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے کبھی بھی پائلٹس کو سپورٹ نہیں کیا، میں آپ کو ایک وہ چیز بتاتا ہوں جو ایکچولی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ پائلٹ ہو، وہ انجینئر ہو، وہ کسی بھی طبقے کا بندہ ہو، وہ ٹیکس کا ہو، وہ بجلی کے محکمہ کا ہو، وہ سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی غلط کام کرے وہ سب کو اکارڈنگ ٹو لا پنشمنٹ تو ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ پائلٹ کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، نہ ہی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں صرف چند وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایکچولی اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں، جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب ایک فلائٹ ٹیک آف کے لیے تیار ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، دروازے بند ہیں اور فلائٹ پش بیک نہیں ہو رہی یا ڈیلے ہو رہی ہے اننیسیسری، یا دروازے بند نہیں ہو رہے، تو فلائٹ کے بعد جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا کہ آل دا ٹائم ڈیورنگ دا فلائٹ پائلٹس کے اوپر اور باقی کرو کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے فلائنگ کے اندر۔ اس کو آپ اس انداز سے لیجئے کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، آپ لوگ باہر کھڑے ہیں آپریشن تھیٹر کے، آپ کا پیشنٹ اندر ہے اور ڈاکٹر آپریشن تھیٹر لیٹ پہنچتا ہے، تو آپ اسے باہر روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آئیں، اور اب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ آپریشن کب شروع کریں گے اور کب ختم کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک ایسا ڈاکٹر جو آپ
آپ کے کسی فیملی ممبر کا اوپن ہارٹ سرجری کرنے جا رہا ہے اور آپ اسے باہر روک کے ہی کرٹیسزم کا اس کے اوپر کرتے ہیں اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ اگلے 6-7 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے جس نے آپریشن کرنا ہے تو وہ کس پریشر میں کرے گا۔ کوئی شخص یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہ کسی بھی اس طرح کے جو پروفیشنل لوگ ہیں کہ وہ جان بوجھ کے آپ کا کوئی بھی ڈیلے کرے یا کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے ڈیلے کرے۔ اس میں پائلٹس میں اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی پبلک ڈیلنگ نہیں ہوتی، جس میں نارملی آپ نے دیکھا ہمارے یہاں، آپ اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا کہ ہمارے یہاں جنرل پبلک سروس میں آپ رشوت اور اس طرح کی چیزیں اور پیسے بنانے والا کام چلتا ہے۔ ایویشن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہر چیز ریپلے کر کے دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی پائلٹ نے کوئی فلائٹ جان بوجھ کے ڈیلے کی ہے جو کہ نہیں کرتے تو وہ کیوں کی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، بیکاز ہر چیز 1-1 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو وہ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے جی کہ میں نے یہ کیا تھا اور میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ والا، خاص طور پہ گراؤنڈ پہ جب یہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہوتی ہے، اٹ از اے اسکیئر ٹائم۔ یہ وہ ٹائم ہے جب کہ کاکپٹ بڑا اسٹیرائل ہونا چاہیے۔ اسٹیرائل کاکپٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسا کاکپٹ جس میں کوئی پینک نہ ہو، کوئی دوسرا شخص انوانٹیڈ شخص کاکپٹ میں نہ ہو سوائے پائلٹس کے، اور وہ دونوں پائلٹس مل کے اپنا کام کریں وداؤٹ اینی ڈسٹرکشنس، اور وہ مینٹلی طور پہ ٹھیک ہوں، سیف ہوں، اور ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا، کوئی اننیسیسری پریشر ان کے اوپر نہ ہو۔ یہ وہ ایسا ٹائم ہے، اس کو بولتے ہیں اسٹیرلائز کاکپٹ، جو کہ ان کیسز میں پھر بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی کتنی امپورٹنس ہے، میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ بیک ان آج سے کوئی 10 سال پہلے جب نواز شریف صاحب اس سے پہلے پرائم منسٹر بنے تھے تو وہ لندن سے وایا دبئی پاکستان آ رہے تھے، مجھے اتنا یاد ہے۔ تو دبئی سے جب وہ ہمارے ساتھ سوار ہوئے، ہم نے نارمل میں ایئر بس کا کپتان تھا، تو ہم نے انجن سٹارٹ کیا تو سڈنلی پورے کیبن میں اسموک بھر گیا۔ امیجیٹلی ہم نے اچھا یاد رکھیے کہ فائر اور اسموک دو ایسی ایمرجنسیز ہیں، خاص طور پہ اسموک، جو کہ سب سے زیادہ ورسٹ گنی جاتی ہیں ایویشن انڈسٹری کے اندر۔ وہ امیجیٹلی ہم نے انجن بند کر دیا اور ایمرجنسی ڈکلیئر کی، اے ٹی سی کو بتایا، دروازے کھولے گیا، سب کچھ دیکھا گیا، انجینئر آیا، انہوں نے سارا چیک کیا، تو آدھا گھنٹہ اس میں یاد لگا۔ وہ پورا چیک کرنے کے بعد انجینئرس یہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے کہ یہ اسموک کیوں آیا۔ اگر اسموک کی ریزن پتہ چل جائے تو وہ پھر ایک بڑے سکون کی بات ہے، بڑے تسلی کی بات ہے کہ ریزن مل گیا، ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ریزن نہ ملے تو وہ پھر زیادہ خطرناک بات ہے کہ آخر اس کی ریزن کیا تھی۔ میں نہیں پوری سب کرنے کے بعد، چیکس کرنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ریزن سامنے نہیں آئی، آپ اس کو دوبارہ ٹرائی کیجیے۔ خیر ہم نے دوبارہ ٹرائی کیا، انجن سٹارٹ کیا اور ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لاہور پہنچے تو یہاں پہ ایک ویدر سسٹم ہٹ کر چکا تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، ویسٹرن ڈسٹربنس، تھنڈر اسٹارم، رین اور بڑا ویدر تھا، تو ہم ڈائیورٹ کر کے کراچی چلے گئے۔ جب کراچی پہنچے تو وہاں لینڈ کرنے کے بعد نواز شریف صاحب مجھے ملنے آئے کاکپٹ میں، تو کہنے لگے کیپٹن کتنا ٹائم لگے گا ہمیں جانے کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ویدر جس طرح کا میں دیکھ کے ہوں، اس میں ایٹ لیسٹ اس ویدر کو کلیئر ہونے میں 2 گھنٹے ضرور لگیں گے۔ بٹ ایون دین جب آپ ڈائیورژن کرتے ہیں تو پروسیجر یہ ہے کہ آپ اس کا انتظار کرتے ہیں ویدر ٹھیک ہو جائے، بیکاز سیکنڈ ٹائم ڈائیورژن جو ہے وہ نارملی کوئی بھی پائلٹ اس کو پسند نہیں کرتا، نہ مینجمنٹ پسند کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لاؤنج میں چلے گا۔ لیکن اس کے بعد پیسنجرز نے جو ہنگامہ کھڑا کیا، آپ یقین کیجئے کہ ہر شخص اپنی اپنی بولی بول رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی کا فون آیا اور وہ کہہ رہی ہے کہ جہاز لینڈ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا میری والدہ کا فون آیا، کوئی کہتا ہے میرے بھائی کا فون آیا کہ یہاں پہ کوئی بارش نہیں ہے، کوئی ویدر نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اگر پائلٹ کا کام کسی کی فیملی ممبر نے کرنا ہو یا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہو
تو پھر آپ اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص کوئی بھی پائلٹ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہے ایون ایئر ٹریفک کنٹرولر. ان سب کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کسی بھی فلائٹ کو نمبر 1 سیفلی، پرائرٹی نمبر 1 از سیفلی اس کی منزل تک پہنچایا جائے، اور جلد از جلد یہ پرائرٹی نمبر 2 میں ہے. سب سے پہلا کام ہے سیفٹی. میرا خیال ہے کہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں یہ میرے اس پورے ایکسپلینیشن کا یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے. پیسنجر جس نے پیسے دیے ہیں اس کا پورا حق ہے کہ وہ سوال کرے، لیکن اس سوال کے اندر کرٹیسزم اور ناجائز تنقید اور یہ کہنا کہ آپ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، آپ کا کوئی لالچ ہوگا. یعنی میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک پائلٹ کے اوپر، کیبن کو تو جہاز نہیں اڑا رہا، کیبن کو تو پیچھے ہے، اس نے تو آپ کو کھانا سرو کرنا ہے، آپ کی خدمت کرنی ہے، ان کے اوپر وہ پریشر نہیں ہوتا جتنا پائلٹس کے اوپر. تو اگر وہ سب چیزیں، وہ سب پریشر آپ اس پائلٹ پہ ڈال رہے ہیں جس نے آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی لے کے جانا ہے، تو یاد رکھیے ایک پائلٹ جس کو ایک سیف پائلٹ ہونا چاہیے تھا، وہ چینج ہو جائے گا، کنورٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی، یعنی کہ انٹینشنلی انانٹینشنلی ایک ڈینجرس پائلٹ میں. اور ایک ڈینجرس پائلٹ، ایک پریشرائز پائلٹ جو صرف آپ کی باتیں سن کے پریشر میں آ سکتا ہے. ہر بندہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہر بندے کی اپنی اپنی نیچر ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر وہ پائلٹ ایک ڈینجرس پائلٹ ثابت ہو تو پھر اس فلائٹ کے ساتھ کیا ہوگا. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری آبزرویشن میں آپ کو کیپٹن ڈینس اور کیپٹن سمتھ، یہ انہوں نے ایک پورا آرٹیکل آیا نیو یارک میں، اس کے اوپر پورا انہوں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن شاید اس اسکیل پہ نہیں جس اسکیل پہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں. ان کا کہنا بھی یہی ہے اور میرا خیال بھی یہی ہے کہ پیسنجرز کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ فلائنگ کتنی سیف ہے، از فلائنگ از اسٹل سیف، یہ ایک کنٹینیوس ویلاگ ہے. یہاں مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویلاگ میں ہم مزید کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. تو جو کے لیے شکریہ، اللہ حافظ.